अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया के महज़्ज़ब समझे जाने वाले ममालिक ने मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स और ऐसे मुसल्लह ग्रोह तैयार कर रखे हैं जो दुनिया के किसी ज़ाब्ते और कानून के पाबंद नहीं होते। ये तो आप जानते ही हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक ऑफिशियल आर्मी के अलावा एक प्राइवेट आर्मी भी रखते हैं जिसको वो अपना नाम बज़ाहिर नहीं देते, इनकी कत्लो गारत गरी को ओन नहीं करते मगर इनकी सपोर्ट करते हैं। ऐसी ही दुनिया की पहले नंबर पर ख़तरनाक तरीन दहशतगर्द तंजीम ब्लैक वाटर है। इस तंजीम को अमरीकी हुकूमत और आलमी इदारों की मुकम्मल हमायत और सपोर्ट हासिल है। नाजरीन, ब्लैक वाटर के वजूद में आने से लेकर अब तक की कुछ ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ हम आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप इस दहशतगर्द तंजीम के बारे में जान सकें। ब्लैक वाटर अमरीकी अफवाज की 5वीं खुफिया शाख है। ब्लैक वाटर की बुनियाद 1997 में एरिक प्रिंस और डिक चीनी ने मिलकर रखी। डिक चीनी खुफिया तौर पर इस तंजीम के तमाम मामलात को देखता है। एरिक प्रिंस और डिक चीनी के इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जज्बात को पूरी दुनिया जानती है। इब्तिदा में सूरत हाल ये थी कि ब्लैक वाटर बहुत छोटे पैमाने पर शुरू हुई और इसका बुनियादी ढांचा भी एरिक प्रिंस ने खुद तैयार नहीं किया था। वो तो एक ATM मशीन की तरह मिलने वाली हदायत पर अमल कर रहा था, जबकि इस नई कंपनी के लिए जगह का तयन, इसकी मनसूबाबंदी और तकरीबन सारी ही तफसीलात बहरिया के शोबे सील में इसके उस्ताद A.L. क्लार्क ने तय की थी। 1997 में इसका नाम ब्लैक वाटर USA था, जो अक्टूबर 2007 में बदलकर ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड रखा गया। बाद में इस दहशत गर्द ग्रुप का नाम ब्लैक वाटर से बदलकर Z या XE या Z सर्विसेज LLC कर दिया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन को अमरीकी साम्राज्य और अमरीकी एजेंसी CIA की मुकम्मल ताईद व हमायत हासिल है। इसका सरबराह एरिक डी प्रिंस, जो 6 जून 1969 को मिशिगन में पैदा हुआ, वो बचपन से ही इस्लाम और मुसलमानों से शदीद नफरत करता है। प्रिंस अमरीकी बहरिया का तरबियत याफ्ता है। उसने फ़ौज से फरागत हासिल करने के बाद 1990 में 6000 एकड़ ज़मीन रियासत वर्जीनिया की सरहद के साथ शुमाली कैरोलिना में ब्लैक वाटर के क़याम के मकसद के लिए ख़रीद कर अपनी एक प्राइवेट आर्मी कायम कर ली, जहां मुसलमानों के कत्ले आम की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी गई। यहाँ पर जुनूनी कातिलों के ग्रोह के ज़ेरे साया लोगों को प्राइवेट तौर पर फ़ौजी तरबियत फराहम की जाती है। ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड एक साल में 40,000 अफराद को फ़ौजी तरबियत यानी दहशत गर्दी की तरबियत फराहम करती है, जो ज़्यादातर अमरीकी फ़ौजी या फिर कुफ़ार का हिस्सा समझे जाने वाले लोग ही होते हैं। एरिक डी प्रिंस सारी दुनिया में ईसाई इक़्तिदार के ख्वाब देखता रहा है और इसी वजह से पोप बेंडिकेट के भी खासा करीब है और मुसलमानों की नस्ल कुशी और बज़ाहिर ईसाई मज़हब का प्रचार इसका नस्बुल ऐन है, लेकिन दर हकीकत ये यहूदी आलयकार है। डिक चीनी साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश के दौर में अमरीका का ताकतवर तरीन नायब सदर रहा है और वह मुसलमान दुश्मनी में अपना सानी नहीं रखता। 20 जनवरी 2001 से 20 जनवरी 2009 तक ये नायब सदर के ओहदे पर फायज रहा। अपने अहदे हुकूमत में ये अपनी इस्लाम दुश्मनी के बाइस काफ़ी मशहूर हुआ। बज़ाहिर ईसाई है लेकिन दर पर्दा यहूदी और इल्यूमिनाती फ्रीमैसन्स का सरगर्म रुकन है। डिक चीनी 1975 से इस ख्याल का हामी है कि दुनिया के तेल के ज़खायर पर अमरीका को मुकम्मल काबिज़ हो जाना चाहिए। नाजरीन, ब्लैक वाटर दुनिया में हर जगह ही मसरूफ़ रहती है। बज़ाहिर अमरीका ने अपनी हिफाजत के लिए ब्लैक वाटर बनाई है, इसलिए जहाँ भी कुछ खदशा महसूस हो तो वहाँ ये तंजीम अपनी कार्रवाइयाँ करती है और आज तक जितनी भी कार्रवाइयाँ की गईं वो मुसलमानों या इनके मफादात के ख़िलाफ़ थीं। इससे ज़ाहिर हो जाता है कि अमरीका किसे अपने लिए खदशा समझता है। ब्लैक वाटर के खुफिया ऑपरेशन के लिए अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में ब्लैक वाटर सेलेक्ट के नाम से एक बहुत बड़ा दफ्तर मौजूद है। इस कंपनी का CIA की तरफ से पहला ठेका सन 2002 में काबुल में नए अड्डे के लिए सिक्योरिटी फराहम करने के लिए था। न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी के मौजूदा और साबिका मुलाजमीन के हवाले से लिखता है कि कंपनी के मुलाजमीन को ड्रोन तैयारों पर हेल फायर और लेज़र गाइडेड मिसाइल नस्ब करने की तरबियत नवेडा में कायम नीलस एयरबेस पर दी जाती है। अखबार ने कई और सरकारी और कंपनी के मुलाजमीन के हवाले से लिखा है कि CIA एक अरसे तक पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में कायम फ़ज़ाई अड्डे शमसी से ड्रोन तैयारों की परवाज़ें करती रही, लेकिन कुछ अरसा पहले जलालाबाद में एक नया अड्डा बना लिया गया है। जलालाबाद में ड्रोन अड्डे की खबर इससे पहले कभी सामने नहीं आई। सरकारी हुकाम का कहना है कि अब जलालाबाद से ज़्यादातर ड्रोन तैयारों की परवाज़ें होती हैं, जहां हर घंटे ड्रोन तैयारे उड़ते या उतरते रहते हैं।
حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جلال آباد میں اڈہ قائم کرنے کا فیصلہ اس بنا پر کیا کہ کہیں پاکستانی حکومت عوام میں پائے جانے والے امریکہ مخالف دباؤ کا شکار ہو کر ملک میں موجود اڈے بند کرنے کا مطالبہ نہ کر دیں۔ ناظرین، یہ بات بھی اہم ہے کہ بلیک واٹر کے ملازمین ڈرون حملوں کے اہداف کی نشاندہی میں شامل نہیں ہوتے اور ان پر نصب میزائلوں کو چلانے کا اختیار ورجینیا میں بیٹھے CIA کے اہلکاروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ ایجنسی کے بہت کم ملازمین افغانستان اور پاکستان میں موجود ہوتے ہیں۔ بلیک واٹر کے کرائے کے لوگوں کا ڈرون حملوں میں شامل ہونا بسا اوقات تنازعات کا باعث بھی بنتا ہے۔ جب کبھی ڈرون سے داغے میزائل اپنے ہدف سے چوک جاتے ہیں تو CIA والے بلیک واٹر ملازمین کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعے میں چند سال پہلے ڈرون طیارے کے اپنے ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی ایک 5 پاؤنڈ وزنی بم گرا دیا گیا۔ اس کے بعد اس بم کو ڈھونڈنے کی ایک زبردست مہم شروع کی گئی اور آخر میں یہ بم اپنے ہدف سے چند 100 گز دور پڑا ملا۔ ناظرین، امریکی خفیہ اداروں کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا 1/4 اب بھی بلیک واٹر جیسے ٹھیکیداروں کے ہاتھوں میں ہے۔ امریکی حکومت کی طرف سے بلیک واٹر کے سیاہ مقاصد یعنی قتل عام کو نظر انداز کرتے ہوئے اور ان مقاصد کی اصلاح کرائے بغیر ہی 2002 میں امریکی فوجیوں کی سیکیورٹی کا ٹھیکہ دینے کے بعد 2007 میں اسے امریکی ہاؤس آف کامن کی طرف سے تصدیقی سند بھی جاری کر دی گئی۔ 13 فروری 2007 کو ایرک نے اعلان کیا کہ اب کمپنی بلیک واٹر ورلڈ وائڈ کی بجائے XE یا Z کے نام سے کام کرے گی۔ اب اس کا کام بزنس اور سیکیورٹی کے کاموں سے مختلف ہوگا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ بلیک واٹر نے اقرار کیا ہے کہ اب وہ دہشت گردی کے مزید کام انجام دے گی۔ نئے نام کے ساتھ ہی اس کی مرکزیت بھی تبدیل کر دی گئی ہے، جس کے تحت CIA کی ہدایت پر کوفر بلیک کو اس ادارے کا نیا چیئرمین بنایا گیا ہے۔ ناظرین، بظاہر اس کا مقصد امریکی سفارتکاروں اور دیگر افراد کا تحفظ ہے، لیکن در پردہ یہ مسلمانوں کے بے دریغ قتل عام کے لیے بنائی گئی آرگنائزیشن ہے۔ عراق میں اس کمپنی کو عراقی سیکیورٹی گارڈ اور فوج کو تربیت فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی دی گئی، لیکن در پردہ مقاصد بہت بھیانک تھے۔ بلیک واٹر نے عراق میں فلوجہ، نجف اور بغداد میں غیر قانونی طور پر عام مسلمانوں کا قتل عام بہت بے دردی سے کیا، جس کا مقدمہ امریکہ میں زیر سماعت بھی رہا، لیکن امریکی محکمہ انصاف کے گن گانے والوں کے منہ پر یہ تمانچہ لگا کہ ان میں سے کسی کو سزا نہ دی جا سکی۔ اس مقدمے میں سزا نہ ہونے کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ 29 اکتوبر 2007 کو امریکی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے اس تنظیم کو کسی بھی عدالت میں لانے سے استثناء دے دیا تاکہ اس پر کوئی مقدمہ ہی نہ ہو سکے، جس کا صاف مطلب ہے کہ انسانی حقوق کے علمبرداروں کی طرف سے سفاک قاتلوں کے اس گروہ کو مسلمانوں کے قتل عام کا لائسنس جاری کر دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن کی طرف سے بلیک واٹر کو مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ دسمبر 2020 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 2007 میں بغداد میں اندھا دھند فائرنگ کر کے درجن بھر شہریوں کو نشانے بنانے پر سزا یافتہ بلیک واٹر کے 4 اہلکاروں سمیت 15 افراد کو عام معافی دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے سرکاری حکام اور سیکیورٹی کمپنی کے موجودہ اور سابق ملازمین کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کمپنی کے اہلکار پاکستان اور افغانستان میں موجودہ خفیہ اڈوں پر ڈرون طیاروں پر ہیل فائر میزائل اور 500 پاؤنڈ وزنی لیزر گائیڈڈ میزائل لگانے کا کام کرتے رہے ہیں، جبکہ ماضی میں یہ کام CIA کے اپنے ماہرین انجام دیتے تھے۔ اخبار کے مطابق کمپنی سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں کو ان خفیہ اڈوں کی نگرانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس کمپنی کو پریڈیٹر پروگرام یا ڈرون حملوں میں شامل کیے جانے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی خفیہ ادارہ CIA کس حد تک اپنی اہم کارروائیوں کے لیے ٹھیکیداروں یا کرائے کے قاتلوں پر انحصار کرتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بلیک واٹر کمپنی جس کا نیا نام XE اور جسے Z کہا جاتا ہے کس قدر مہارت اور استعداد کی حامل ہے۔ ناظرین، ایک طرف امریکہ افغانستان سے نکلنے کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے تو دوسری طرف دنیا کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہاں کرائے کے فوجیوں کو جنگ کی کمان دے کر جانا چاہتا ہے، جس کے لیے بلیک واٹر کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اس افغان وار کو ایک نجی عسکری تنظیم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس عسکری تنظیم کا نام بلیک واٹر ہوگا۔ اس میں تجربہ کار ریٹائرڈ افسروں اور جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ ان کو جدید ترین اسلحے سے لیس کیا جائے گا، باقاعدہ جدید ہتھیاروں اور گولہ بارود کی ٹریننگ دی جائے گی،
اور جب ٹریننگ کا مجوزہ دورانیہ پورا ہو جائے گا تو ان کو افغانستان میں طالبان کے خلاف لانچ کر کے ریگولر آرمی اور ایئر فورس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ اس تنظیم کا سارا خرچ اس کانٹریکٹ میں شامل ہوگا جو حکومت اور بلیک واٹر کے درمیان طے پائے گا۔ اس تنظیم کی کل تعداد صرف 6000 نفوس پر مشتمل ہوگی۔ کابل اور قندھار وغیرہ میں موجود ملٹری انفراسٹرکچر بلیک واٹر کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ روٹی، کپڑا، مکان، ٹریننگ، اسلحہ، ایمونیشن اور دوسرا فوجی ساز و سامان بلیک واٹر کے ذمہ ہوگا، اور امریکی اسلحہ ساز فرمیں ان سے اسلحے اور ایمونیشن کی ڈیل کر سکیں گی۔ ان پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ تنظیم حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ایک ڈائریکٹر کے احکامات بجا لانے کی پابند ہوگی، اور یہ ڈائریکٹر براہ راست امریکی انتظامیہ، CIA اور وزارت دفاع کو رپورٹ کرے گا۔ ناظرین، یہ خالی قیاس آرائیاں نہیں بلکہ 19 اگست 2009 کو نیو یارک ٹائمز میں مارک مازنتینی نے بھی لکھا کہ CIA نے زی کی خدمات حاصل کی ہیں تاکہ القاعدہ کے افراد کو دنیا کے مختلف حصوں میں قتل کیا جا سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کی حکومت کسی ایسے تعلق سے انکار کرتی ہے اور بلیک واٹر کو ایک نجی ادارہ قرار دیتی ہے، لیکن در حقیقت امریکہ بلیک واٹر کو مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے بے دردی سے استعمال کر رہا ہے۔ مشرقی یوکرائن میں بھی امریکی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی بلیک واٹر کے اہلکاروں کو کچھ شہری علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صومالیہ میں بھی کسی دوسری تنظیم کے ذریعے بلیک واٹر اپنی تخریبی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی۔ ناظرین، بلیک واٹر کا بنیادی مقصد ہی مسلمانوں کی نسل کشی ہے، اور یہ تنظیم امریکی حکومت اور CIA کے زیر انتظام چل رہی ہے۔ اور ظلم یہ کہ یہ دنیا کی کسی عدالت کو جواب دہ نہیں، اور موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن بھی بلیک واٹر کا حصہ رہا ہے۔ ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے مستقبل کا منظرنامہ بہت ہی کٹھن اور دردناک نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک مل کر امریکہ اور اس کے حواریوں کی بچھائی ہوئی چالوں کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔